قرآن مجید کا سورہ نمبر 55 سورہ رحمان۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ سب کو فیض پہنچانے والا اسی نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا، اسے بیان کرنا سکھلایا۔ سورج اور چاند ایک معین حساب کے ماتحت چل رہے ہیں، اور بیلیں اور درخت سجدہ ریز ہیں، اور آسمان کو اس نے اونچا کیا اور توازن قائم رکھنے کا اصول مقرر کیا تاکہ تم توازن قائم رکھنے میں سرکشی نہ کرو، اور تم انصاف سے ٹھیک طریقے پر تولا کرو، اور تولنے میں دوسروں کا خسارہ نہ کرو۔ اور زمین کو اس نے بنایا تمام خلائق کے لیے، جس میں میوے ہیں اور کھجور کے درخت خاص طرح کے غلافوں والے، اور دانے کھانے کے کام آنے والے جو پتوں کے اندر ہوتے ہیں، اور خوشبودار پھول۔ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ اس نے آدمی کو پیدا کیا کھن کھناتی ہوئی مٹی سے، مثل ٹھیکرے کے، اور جنات کو پیدا کیا آگ کے شعلے سے۔ تو تم دونوں اللہ کی نعمتوں میں سے کس کس کو جھٹلاؤ گے؟ پروردگار دو مشرقوں کا اور پروردگار دو مغربوں کا۔ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ اس نے دو دریاؤں کو جاری کیا اس طرح کہ وہ دونوں اکٹھا کیے، ان کے درمیان ایک حد فاصل ہے کہ وہ دونوں آگے نہیں بڑھتے۔ کس نعمت کو اللہ کی تم دونوں جھٹلاؤ گے؟ نکلتے ہیں ان میں سے بڑے چھوٹے موتی۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور اس کے قبضے میں ہیں وہ کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، بلند کیے ہوئے بادبانوں کے ساتھ، مثل پہاڑوں کے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ ہر شخص جو اس روئے زمین پر ہے نیز تو نابود ہونے والا ہے، اور باقی رہے گا تمہارے پروردگار کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اس سے سوال کرتے ہیں، ہر دن اس کی ایک خاص شان ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے؟ بہت جلدی اب ہم صرف تمہاری خبر لینے کی طرف متوجہ ہوں گے، اے جنات و انسان۔ تو آخر تم پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے گروہ جنات و انسان، اگر تم ایسا کر سکو کہ اطراف آسمان و زمین کے اندر سے گزر جاؤ تو گزرو، تم نہیں گزرو گے مگر کسی بڑے اقتدار سے۔ تو آخر اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم دونوں کی طرف بھیجا جائے گا ایک شعلہ آگ کا اور دھواں، تو تم اس کے مقابلے میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ ایک گلاب کے پھول کی طرح ہوگا، مثل سرخ چمڑے کے۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ تو اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ کے متعلق پوچھا نہیں جائے گا۔ تو اللہ کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ گناہ گار لوگ تو اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے، تو پیشانی کے پٹے اور پاؤں پکڑے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو آخر اپنے پروردگار کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ وہ دوزخ ہے جسے گنہگار لوگ جھٹلاتے تھے۔ اب وہ اس کے اور انتہائی گرم کھولتے ہوئے پانی کے درمیان گردش کر رہے ہیں۔ تو آخر اپنے پروردگار کی کس نعمت کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور اس شخص کے لیے جو اپنے پروردگار کی عظمت و جلال سے ڈرتا رہے دو دو باغ ہوں گے۔
تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ جن میں رنگ برنگ کی چیزیں ہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو دو چشمے رواں ہوں گے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر پھل کے جوڑے ہوں گے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ گاؤ تکیے سے لگے بیٹھے ایسے بچھونوں پر جن کے استر ریشم کے ہوں گے اور ان دو باغوں کے بالکل تیار پھل ان سے بہت نزدیک ہوں گے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو تم جھٹلاؤ گے؟ ان میں نظروں کو محدود رکھنے والیاں ہیں جنہیں ان سے پہلے کسی آدمی نے اور نہ کسی جن نے چھوا تک نہیں ہے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ وہ جیسے کہ یاقوت اور بڑے بڑے موتی ہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کا انکار کرو گے؟ کیا اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا کچھ اور ہے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان دو کے علاوہ دو باغ اور ہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ جو سرسبزی کی شدت اور کثرت کی وجہ سے سخت سیاہ نظر آئیں گے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ہوں گے جوش مارتے ہوئے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں پھل ہیں اور کھجور اور انار تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں بڑی خوش کردار حسینائیں ہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں جو خیموں کے اندر محدود رہتی ہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ جنہیں انسان اور جنات کسی نے چھوا تک نہیں تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ گاؤں سے لگے بیٹھے ہوئے سبز رنگ کے بچھونوں اور خوبصورت گدوں پر تو اپنے پروردگار کی نعمتوں میں سے کس کو جھٹلاؤ گے؟ قائم و دائم ہے نام تمہارے پروردگار کا جو عظمت و بزرگی والا ہے۔